بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخالق، پیدا کرنے والا، وہ جو مناسب حال، قوتوں اور صلاحیتوں سے آراستہ اور وجود بخشنے والا ہے۔ اسماء گرامی الخالق کے ثمرات۔ اللہ تعالیٰ کے اسم خالق پر ایمان رکھنے سے دل میں اس کی کامل محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہی تو وہ ہستی ہے جس نے انہیں عدم سے وجود بخشا اور ان پر اپنی نعمتوں کے دریا بہا دیے اور تمام مخلوقات کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسم خالق پر ایمان اس کی دوسری صفات پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسا کہ صفت علم، قدرت، ارادہ اور حکمت، اس لیے کہ جو قدرت نہ رکھتا ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنے تمام معاملات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کرے، کیونکہ یہ شریعت ایسے خالق و مالک اور حکیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو کہ اپنے بندوں کی مصلحتوں اور ان کی ضروریات سے پوری طرح سے واقف ہے، اور یہ شریعت مطہرہ سب سے زیادہ کامل، بہترین اور مناسب شریعت ہے۔ اس میں خالق پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی تخلیق کی چھوٹی بڑی باریک اور عظیم ہر طرح کی جزیات پر ایمان رکھا جائے۔ فرمان الہی ہے سورہ ملک کی آیت، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو لطیف و خبیر ہے۔ جب انسان کائنات میں کسی بھی بڑی یا عجیب مخلوق کو دیکھے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال پیدا ہو، کیونکہ جس خالق نے اتنی بڑی بڑی عظیم مخلوقات کو پیدا کیا ہے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی سماع و قدرت اور رؤیت کے ساتھ بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، مگر اپنی ذات کے لحاظ سے مخلوق سے جدا اور عرش عظیم پر جلوہ گر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ ان پر عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ مقصد جس کے لیے یہ تخلیق عمل میں آئی ہے، اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ترجمہ الذاریات کی آیت، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا یہ پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اسے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی جواب دہی ہونا ہے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ المؤمنون کی آیات، تو کیا تم سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہیں اللہ تعالیٰ جو سچے بادشاہ ہیں، ان کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عزت والے عرش کے رب۔ اسم الخالق کا فائدہ۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مقابلے میں خالق بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس اسم گرامی کے اثر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ذی روح چیزوں کی تصاویر نہ بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ عذاب مصورین کو ہوگا، اور ایک روایت میں ہے ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے اس میں روح پھونکو۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ فلاں پروگرام کا خالق یا فلاں چیز کا خالق ہے، بلکہ خالق حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ مخلوق اس کی موجد اور اس کو ظاہری شکل دینے والی ہے۔ اسم الخالق کے وظائف۔ حفاظت و نگرانی کے لیے فرشتہ۔ جو شخص رات کے وقت اس اسم الخالق کا ورد کرتا ہے تو باری تعالیٰ قیامت تک اس کی حفاظت و نگرانی کے لیے ایک فرشتہ متعین کر دیتا ہے، اور اس فرشتے کے اعمال کا اجر ورد کرنے والے کو ملتا ہے۔ دل اور چہرے کو منور کرنے کے لیے جو شخص آدھی رات کے بعد 1 گھنٹے یا اس سے زیادہ اس اسم مبارک کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل اور چہرے کو منور کر دے گا۔ گمشدہ اولاد یا مال کی واپسی کے لیے۔ جس کا مال یا بیٹا گم ہو گیا ہو وہ 5000 بار اس اسم الخالق کا ورد کرے تو گمشدہ واپس آ جائے گا۔ آفات سے سالم رہنے کے لیے جو 7 روز تک متواتر اس اسم الخالق کو 100 بار پڑھے تمام آفات سے سالم رہے۔ اولاد نرینہ کے لیے جو یا خالق 1000 بار پڑھے گا اسے اولاد نرینہ نصیب ہوگی۔ فرشتہ مقرر ہونا۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ الخالق پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ منور رہتا ہے۔ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے جو کوئی لڑائی میں 300 بار اسم الخالق کو پڑھے گا اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔
مزید وظائف: یہ اسم مبارک جمالی ہے، اس نام کو پڑھنے والا اپنے غصے پر قابو رکھے گا۔ اس کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ اگر لڑائی کے وقت کوئی انسان اس کو 300 بار پڑھے تو اس کو دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ 7 دن تک روزانہ 7000 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر وظیفہ ختم کرنے کے بعد روزانہ 7 دن تک پانی دم کر کے پیے اور اس نام کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کو حمل رہ جائے گا، اور پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت گلے سے تعویذ نکال کر بچے کے گلے میں ڈال دے تو اللہ کے فضل و کرم سے بچے کی عمر بھی لمبی ہوگی۔ رات کو اس نام کو ہمیشہ پڑھتے رہنے سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور چہرے پر نور ظاہر ہوتا ہے اور دین کے تمام کاموں میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں: آنکھوں والا انسان آسمان کو دیکھتا ہے، چاند، سورج، ستاروں کو دیکھتا ہے، ان کی روشنی اور ان کی گرمی یا خنکی کو محسوس کرتا ہے، زمین کو اپنے نیچے پاتا ہے، اس میں باغات دیکھتا ہے، کھیتیاں دیکھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والا غلہ، میوے اور پھل کھاتا ہے، اس کے خوش رنگ پھول دیکھتا ہے اور ان کی خوشبو سونگھتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور ان کے عجیب و غریب خواص اور منافع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر جب تک اس کی عقل بالکل مسخ نہ ہو جائے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ سب چیزیں خود اپنے ارادے اور فیصلے سے ایسی بن گئی ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کسی فلسفی یا کاریگر انسان کی فلسفہ دانی یا کاریگری کے یہ سب کرشمے ہیں۔ اس کی سلیم عقل و بصیرت اس کے سوا کسی توجیہ کو قبول ہی نہیں کر سکتی کہ یہ سب کسی الخالق الباری جل جلالہ ہستی کی قدرت اور صنعت کا کرشمہ ہے۔ ارشاد ہے، ترجمہ: اور یقین لانے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی موجود ہیں، پھر کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ زمین میں جن آیات قدرت کا ذکر فرمایا ہے وہ بے شمار ہیں۔ زمین میں نباتات اور اشجار و باغات ہی کو دیکھو، ان کے اقسام و انواع، ان کے رنگ و بو، ایک ایک پتے کی تخلیق میں کمال حسن، پھر ان میں سے ہر ایک کے خواص و آثار میں اختلاف کی ہزاروں قسمیں۔ اس طرح زمین میں نہریں، کنویں اور پانی کے دوسرے مرکز اور ان سے تیار ہونے والی لاکھوں انواع مخلوقات، زمین کے پہاڑ اور غار، زمین میں پیدا ہونے والے انسانوں کے حالات، مختلف قبائل اور مختلف خطوں کے انسانوں میں رنگ اور زبان کا امتیاز، اخلاق و عادات کا اختلاف، وغیرہ وغیرہ، جن میں آدمی غور کرے تو ایک ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے اتنے مظاہر پائے گا کہ شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس جگہ آیات قدرت کے بیان میں آسمان اور فضائی مخلوقات کا ذکر چھوڑ کر صرف زمین کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کے بہت قریب ہے، جس پر انسان بستا اور چلتا پھرتا ہے۔ اس آیت میں اس سے بھی زیادہ قریب یعنی خود انسان کی ذات کی طرف توجہ دلائی کہ زمین اور زمین کی مخلوقات کو بھی چھوڑو، خود اپنے وجود، اپنے جسم اور اس کے اعضاء و جوارح ہی میں غور کر لو تو ایک ایک عضو کو حکمت حق تعالیٰ کا ایک دفتر پاؤ گے اور سمجھ لو گے کہ سارے عالم میں جو آیات قدرت حق تعالیٰ کی ہیں، انسان کے اپنے چھوٹے سے وجود میں وہ سب گویا سمٹ آئی ہیں۔ اس لیے انسان کے وجود کو عالم اصغر کہا جاتا ہے کہ سارے عالم کی مثالیں انسان کے وجود میں موجود ہیں۔ انسان اگر اپنی ابتدائی پیدائش سے لے کر موت تک کے پیش آنے والے حالات میں غور و تدبر کرنے لگے تو اس کو حق تعالیٰ گویا اپنے سامنے نظر آنے لگیں کہ کس طرح ایک انسانی نطفہ دنیا کے مختلف خطوں کی غذاؤں اور دنیا میں بکھرے ہوئے اجزائے لطیفہ کا خلاصہ بن کر رحم مادر میں قرار پایا، پھر کس طرح نطفے سے ایک منجمد خون علقہ لوتھڑا بنا، پھر علقہ سے مضغہ گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر کس طرح اس میں ہڈیاں بنائی گئیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا گیا، پھر کس طرح اس بے جان پتلے میں جان ڈالی گئی اور اس کی تخلیق کی تکمیل کر کے اس دنیا میں لایا گیا، پھر کس طرح تدریجی ترقی کر کے ایک بے علم بے شعور بچے سے ایک دانش مند فعال انسان بنایا گیا اور کس طرح ان کی صورتیں اور شکلیں مختلف بنائی گئیں کہ اربوں
پدمو انسانوں میں ایک چہرہ دوسرے چہرے سے بالکل ممتاز نظر آتا ہے۔ اس چند انچ کے رقبے میں ایسی امتیازات رکھنا کس کے بس کی بات ہے؟ پھر ان کی طباع اور مزاجوں میں اختلاف اور اس اختلاف کے باوجود وحدت، یہ سب اس قدرت کے کاملہ کی کرشمہ سازی ہے جو بے مثل و بے مثال ہے۔ ارشاد ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہر انسان کہیں باہر اور دور نہیں، خود اپنی ہی وجود میں دن رات مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ اللہ جل شانہ اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف نہ کرے تو کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ سوجھے۔ اسی لیے آخر میں فرمایا افلا تبصرون، یعنی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں کچھ زیادہ عقل و سمجھ کا بھی کام نہیں، بینائی ہی درست ہو تو اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ یہاں انسانوں سے کہا گیا ہے کہ زمین و آسمان میں ہماری قدرت کی جو نشانیاں ہیں، ان کے علاوہ خود تمہارے اندر ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ تم اگر اپنی فطری بصیرت سے کام لو تو خود اپنے وجود اور اپنے نظام زندگی میں غور کر کے یقین حاصل کر سکتے ہو۔ امید ہے آپ کو الخالق کا مطلب، مفہوم اور اس کا وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔